اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے سیدہ فرحت حسین آج کے اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں، اور جیسے میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آج منڈے کو جو مشعل راہ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اور جو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے کی شدید ضرورت بھی ہے کہ جس انداز سے اور جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، سو کالڈ اسلامی معاشرہ، کہ جس میں صرف نام میں اسلامی معاشرہ ضرور ہے مگر عمل، حرکات و سکنات میں ہمیں کہیں سے بھی اسلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ اصل مقصد دین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے لذت عبادت، پلیژر آف ورشپ۔ جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ایک مقصد کے تحت، ایک ریزن کے تحت، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ بہت عظیم مقصد ہے، یعنی کہ ہمارے وجود منحصر ہے اس عمل پر۔ ہماری تخلیق کا مقصد با مقصد پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بے مقصد ہمیں پیدا نہیں کیا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس مخلوق کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہو، وہ بے مقصد زندگی اپنے صبح شام بے مقصد بغیر کسی مقاصد کو فلفل کرنے کے گزار دے، تو یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بد نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص گول دیا، ایک خاص ایم ہماری زندگی کا رکھا، ایک خاص مقصد رکھا، مگر ہم نے اس اہم مقصد کو اگنور کر کے، اس کی طرف سے غافل ہو کر ہم نے اور چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ جس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسانی معاشرے میں جو روحانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ڈپریشن ہے، بے حسی ہے، کسی طرح کی سیٹسفیکشن نہیں ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، کینہ ہے، عناد ہے، منافقت ہے، یعنی یہ تمام چیزیں کیوں ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں، یہ تمام ہرڈلز کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو کھو دیا ہے۔ اصل مقصد حیات سے ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان تمام بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اگر ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لیں تو یقین جانیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ جو اپنی تخلیق کے مقصد کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی افادیت کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کس منزل پر لے کر جاتا ہے، اس کمال کی منزل پر لے جاتا ہے، اس عبودیت کی، اس عبدیت کی اس کمال پر لے کر جاتا ہے کہ جس کے اوپر اور کوئی بلندی نہیں ہے، وہ اتنا بلند تر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے عبادات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔
ہم عبادات کو ایک حکم شرعی سمجھ کر اس کو ایک فرض سمجھتے ہیں، اس کو ایک ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ جب ہم ڈیوٹی سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں اپنے اوپر ایک بار کا، ایک بوجھ کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں اس ڈیوٹی کو ادا کرنے میں وہ پلیجر نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ مگر اگر ہم اس کو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، بلکہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مقصد حیات ہے، یہ ہماری منزل حیات ہے، کہ یہاں پر ہمیں کامیابی ہی کامیابی ہے، تو جب ہم اس طریقے کی فکر کریں گے تو وہ عبادت ہمارے لیے فقط حکم شرعی نہیں ہوگی، بلکہ اس عبادت میں ہمیں سکون قلب ہوگا، ہمیں سکون روح ہوگی، اور اس عبادت میں ہم لذت محسوس کریں گے۔ اور ظاہر ہے جب انسان کسی لذت کو عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس میں پلیجر اور کمفرٹ محسوس کرتا ہے، اس کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اور جب انسان خود پیکر امن بن جائے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی ذات دوسروں کے لیے باعث امن نہ ہو، باعث فتنہ اور فساد بن جائے۔ اس لیے باعث فتنہ اور فساد بنتا ہے انسان کیونکہ وہ اپنی ذات میں ایک فتنہ ہوتا ہے، اپنی ذات میں ایک منافق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ اپنے لیے مفید ہوتا ہے، نہ وہ اپنے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور جو انسان اپنے کو فائدہ نہ پہنچا سکے وہ کیسے کسی دوسرے انسان کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ نکات ہیں کہ جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آج کے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ تنگ دلی کتنی زیادہ ہے، وسعت قلبی نہیں ہے، ہمارے اندر ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے صرف اپنی ذات کی خواہشات کی تکمیل کی طرف۔ لہٰذا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تنگ دلی، حرص، لالچ، کینہ، مفاد پرستی، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ کرپشن ہو رہی ہے۔ اور میں ناظرین بہت زیادہ آج بہت سکون سے بھی ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کہ آج کا پروگرام مجھے تنہا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے اتنی عظیم ہستی اس پروگرام میں شرکت فرما رہی ہیں کہ جو کہ ہم اگر ان کی صحبت میں رہ کر کچھ گفتگو کریں گے تو یقین جانیے بہترین استفادہ حاصل کریں گے، بہترین رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان جو شریک ہیں ہمارے اس پروگرام میں، محترمہ مستجاب زہرا، اور عالم دین ہیں، یہ عالمہ ہیں، اور میں ان سے آپ لوگوں کا بھی تعارف کرواتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے باوجود اپنی مصروفیات کے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے اپنے شیڈول کو کس طریقے سے میرے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے چینج کیا ہے، میں بہت تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس پروگرام میں شرکت کی اور ہمارے مشعل راہ کے پروگرام کو جو ہے وہ شرف بخشا۔ ویلکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا اور جہاں پہ ہمیں بلایا، اور خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کار خیر کی دعوت دی۔ اور یہ توفیق اجباری ہوتی ہے کہ جب دوسرا دعوت دے تو انسان کو خود توفیق نہ ہو رہی ہو تو دوسرے کے توسل سے توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کہ خداوند متعال آپ کی یہ زحمات
جو آپ کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جیسے نام ہے پروگرام کو انشاءاللہ ہے ہی ویسا پروگرام۔ الحمدللہ ہمیں مسلسل آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور میں یہ کہوں گی مستجاب بہن کہ کبھی بھی ہمارے پروگرام میں آپ کو کوئی کجی، کوئی کمی نظر آئے، کوئی کوتاہی نظر آئے تو پلیز ہماری رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کی طرح عالمہ نہیں ہوں، اور جو بھی ابھی طالب علم کی صورت میں ہوں، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی اپنے گفتگو کر سکتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ اہل بیت کے در سے استفادہ حاصل کروں، اور اپنی ذات تک اس رہنمائی اور ہدایت کو نہ رکھوں، بلکہ اپنے تمام جو مسلمان بھائی بہن ہیں ان تک بھی پیغام حق کو پہنچا سکیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے سن ہی لیا ہے کہ ہم نے پروگرام کا آج جو موضوع رکھا ہے لذت عبادت، تو اس کے حوالے سے میں نے سورہ زاریات کی آیت کی بھی تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو خلق ہی اس لیے کیا تاکہ ہم عبادت کریں۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گی پوچھنا کہ آپ ذرا عبادت کے مفہوم کو بیان کریں گی کہ یہاں پہ جو عبادت کا مقصد بیان کیا، مقصد حیات انسانی عبادت ہے، تو کس عبادت کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گفتگو فرما رہا ہے؟ بہت چھوٹی سی آیت لیکن اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ بے شک کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے خلق کیا۔ صحیح۔ اب یہاں جب ہم آیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب خالق کائنات نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا تو پھر ہمارا ضروریات بھی ہیں ہماری زندگی کی، مثلا بھوک بھی ہمیں لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو عبادت کس مفہوم میں، یعنی ہم عبادت کو فقط مصلی پہ بیٹھنا سمجھیں یا قرآن کی تلاوت سمجھیں یا حج کرنا یا اعتکاف کرنا، نہیں، انسان کی زندگی کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر اس کی نیت ہو قربتاً اللہ، یعنی اگر اس کی نیت خالص ہو جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا بولنا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں ان قوانین کے مطابق زندگی گزارے اور نیت میں قربتاً اللہ، نیت ہر قدم میں، یعنی کہ اپنی نیت کی سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے بندگی کی لذت اور عبادت کی لذت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہوگی، یعنی قربتاً اللہ۔ کھا رہے ہیں کہ خداوند متعال نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں طاقت دے گا تو ہم اس کی عبادت کر سکیں گے، بول رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے بولتے وقت کہ کہیں یہاں بولنے میں خدا کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں قدم اٹھا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ قدم میرا خدا کے مجھے قریب کر رہا ہے یا دور کر رہا ہے۔ ہر سٹیپ پہ ہمیں اپنے ذہن کو حاضر ناظر رکھنا ہوگا رب العزت کی بارگاہ میں، اور ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، جبکہ ہمارا یقین ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ جب کوئی بڑا دیکھ رہا ہو تو پھر ہر قدم ہمارا بہت احتیاط سے ہوتا ہے، بولنا بھی بہت احتیاط سے ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا رب ہماری سوچ کو پڑھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہے، تو پھر ہمارے دل میں کوئی غلط سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، کوئی غلط فکر بھی نہیں آنی چاہیے، تو پھر ہمارا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور جہاں پہ حدیث قدسی ہمیشہ میں مجالس میں بھی عرض کرتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ حدیث قدسی اتعانی یا عبدی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، یعنی کہ مسلمانوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کہ مسلمان جو ہے وہ عبادت کے حقیقی مفہوم کو سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ چند لمحے کی عبادت کو فقط عبادت سمجھتا، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو خود مختار اور کہنا چاہیے ایک فری آزاد انسان کی صورت میں کہ بس اب جو چاہے میں جس طریقے سے چاہے زندگی گزاروں، مگر ہاں یہ احکامات دینی ہیں، یہ احکامات شرعیہ ہیں، اس وقت مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو فوکس کرنا ہے، اگر کہ جو ان عبادات کے مفہوم کو بھی صحیح معنوں میں جانتا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو صوم و صلاۃ کے پابند بھی ہیں مگر ثمر نہیں ہے،
تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے منطق اور حوالہ جات اور ائمہ علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی سے انسان رہنمائی حاصل کرے۔ مگر میں ایک عام انسان کی بات کر رہی ہوں کہ جو ان سب چیزوں کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہے، اس کو ہم عبادت کی طرف کس طریقے سے اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر عبادت کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس اور اس کی لذت کی طرف اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو جو آسان لفظوں میں آپ کی گفتگو کو کے معنیوں میں جو میں نے ایک نقطے کو محسوس کیا وہ یہ کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت انسان کا، عبد کا اپنے معبود سے کنیکٹ ہونا۔ اب وہ جو کنیکشن ہے وہ 24 آورز ہونا چاہیے، ہول لائف، ساری زندگی، ہر لمحہ، ہر ساعت انسان کا اس سے کنیکٹ ہونا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میں نے خلق ہی نہیں کیا انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے، تو عبادت جو عام انسان عبادت کے جو مفہوم لیتا ہے، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ نماز، روزہ، تو وہ تو چند لمحوں کے عمل ہیں نا، چند ایام کے عمل ہیں، چند اوقات کے عمل ہیں۔ تو یہاں تو وہ کہہ رہا ہے مقصد حیات تمہارا عبادت ہے۔ تو اس مقصد حیات میں آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ انسان دنیاوی امور میں بھی اس کی ظاہر زندگی کی ڈیمانڈ ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کو پوری کرنا ہے، تو کنیکشن کہیں بھی رکاوٹ نہیں بن رہا، جی ہے نا۔ دنیاوی کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ربط رکھنا جو ہے وہ اس کے دنیاوی کاموں میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ ہم اس کنیکشن کو 24 آورز اللہ سے مسلسل اپنی پوری حیات میں اس رابطے کو، جو عبد اور معبود کا رابطہ ہے، خالق اور مخلوق کا رابطہ ہے نا، اس ربوبیت اور عبودیت کا جو رابطہ ہے، اس کو اگر ہم کنیکٹ کر لیں تو پھر ہم دنیاوی زندگی بھی گزار سکیں گے اور بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ جیسا بھی آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں بہترین ایک حدیث قدسی کا حوالہ دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی ذات پہ خود بینی جو ہوتی ہے نا، انانیت، می مائی سیلف، اگر اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دو اور صاحب خانہ کو اپنے ذات کا، جو تمہارا گھر ہے، تمہاری ذات ہے، اس گھر کو اس صاحب گھر کے حوالے کر دو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح پہ تسلط اللہ کا ہو جاتا ہے نا۔ اور جب اللہ ہمارے اعضاء و جوارح پہ تسلط قائم کرتا ہے اپنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذات رب الحق ہے، پھر ہماری آنکھ پر اس کا تسلط ہے تو یہ آنکھ حق دیکھے گی، ہماری زبان پر اس کا تسلط ہے، وہ ذات حق ہے تو ہماری زبان حق بولے گی۔ تو بہترین آپ نے اس حدیث قدسی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے بھی ہماری عالمہ مستجاب زہرا کے اس گفتگو سے فائدہ حاصل کیا ہوگا اور رہنمائی حاصل کی ہوگی، اور بہتر طریقے سے لذت عبادت کو انہوں نے درک کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو اپنی مزید آگے کی طرف لے کر جائیں، ہم آپ ناظرین سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کیجئے اور اپنی جو بھی آپ کے پاس علم ہے، جو معرفت ہے بندگی کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ مستجاب بہن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اسکالر مفکر ہی کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اسی سے ہم کچھ درک کر سکتے ہیں، کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک عام انسان بھی
اللہ نے اس کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ اس کی بھی گفتگو میں وہ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں گی کہ آپ نے جو عبادت کے مفہوم کو بیان کیا کہ ہم لوگوں کا جو اچھا معذرت کے ساتھ ہمارے بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس پروگرام کو، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، میں اجازت چاہتی ہوں، وقتی طور پہ بریک کا ٹائم ہے، انشاءاللہ آفٹر بریک آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور ہماری فون لائن بھی اس وقت تک اوپن ہو جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔